ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہ تورات کے نسخے اور وہ تختیاں لے کے آئے تھے، آگے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی حرکت دیکھی کہ وہ بچڑے کے سامنے سجدہ ریز ہے، بچڑے کو سجدے کر رہی ہیں، بچڑے کی عبادت کر رہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھر گئے اور افسوس کھانے لگے، غم کھانے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور بالوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے عذر پیش کرنے کے بعد لما سکت موسیٰ الغضب، اب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا، وہ غصہ ختم ہو گیا حضرت ہارون علیہ السلام کے عذر پیش کرنے کے بعد۔ اب وہ تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو رکھی تھی، اب ان کو اٹھا لیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں رکھی، جلدی سے رکھی، تو وہ تختیاں ٹوٹ گئی تھی۔ تقریباً بعد نے لکھا ہے کہ وہ 7 تختیاں تھیں جس میں تورات لکھی ہوئی تھی، ان میں سے 6 ٹوٹ گئی تھی اور 1 باقی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب چونکہ نسخہ کہتی ہیں، نسخہ کہ جو کسی کی کاپی سے، کسی کی کتاب سے نقل کر کے تو ایک نسخہ، ایک کتابچہ بنایا جائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ وہ تختیاں 6 ٹوٹ گئی تھی، 1 باقی تھی، تو اللہ رب العزت نے ایک نیا نسخہ اس میں سے نکال کر ایک نیا نسخہ دے دیا۔ بعد نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتیں پورے کی، پھر 40 10 اور بڑھائیں، تو اللہ نے وہ 10 بڑھا کر یہی نسخہ عطا کیا جو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ بہرحال وہی تختیاں جو آئیں وہی جڑ گئیں، اللہ قادر ہے، یا اللہ نے نیا نسخہ عطا کیا، اللہ قادر ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب ان میں تھا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہدن و رحمہ، ان تختیوں کے اندر، اس تورات کے اندر بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی تھا اور اللہ کی رحمت کے ظہور کا ذریعہ بھی تھا۔ چونکہ تورات اللہ کی کتاب ہے، من جانب اللہ تھی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی، تو اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور رحمت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ لیکن فرمایا کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی تھی، رحمت کا ذریعہ بھی تھی، جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ پتہ چلا چاہے وہ تورات تھی یا موجودہ کتاب قرآن مجید ہو، ہدایت اور رحمت اسی آدمی کو نصیب ہوتی ہے جس کے اندر خوف خدا ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی خشیت ہو۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی خشیت دل میں نہیں ہے، تو بے شک پڑھنے والا 1000 مرتبہ پڑھ لے، قرآن کوئی اپنا اثر نہیں دکھائے گا۔ پڑھانے والا، سننے والا 1000 مرتبہ سن لے، لیکن پھر بھی قرآن کوئی اثر نہیں دکھائے گا۔ اثر انہی لوگوں کے اوپر قرآن کو ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کرتے تھے، بیچ میں صحابہ بھی ہوتے تھے، منافق بھی ہوتے تھے، اور جو ہے وہ اوپر سے کلمہ پڑھنے والا بھی ہوتے تھے، بیچ میں نہیں۔ تو اب جو منافق ہوتے تھے کتنی مرتبہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، اور کتنی مرتبہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کیا، لیکن خوف خدا نہیں تھا، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، منافقت کی موت دنیا سے گئے ہیں۔ لیکن صحابہ کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیتیں صحابہ کے سامنے پڑھی جاتی تھی تو ایمان اور زیادہ ہو جاتا تھا، ایمان اور زیادہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ قرآن کا اثر ہے۔ آگے فرمایا وَاخْتَارَ مُوسیٰ، لیکن قوم بڑی عجیب تھی، بڑی عجیب قوم تھی۔ تورات کی تختیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور اس بنی اسرائیل کو سمجھانے لگے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکام تورات کے اندر تھے وہ بیان کرنے لگے، جو نواہی تھے وہ بیان کرنے لگے،
تو کہنے لگے کہ موسیٰ پتہ نہیں یہ قرآن یہ تورات اللہ کی کتاب ہے کہ تو پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ گیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ تورات اللہ کی لکھی ہوئی ہے یا آپ خود اس کو کہیں سے لے کے آ گئے ہو، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ پھر آپ کیسے یقین کرو گے؟ کہنے لگے کہ ہمیں یقین تب آئے گا کہ جب اللہ ہم سے براہ راست خود کلام کرے گا۔ آپ کے ساتھ کلام کرنا، آپ کو تورات کا ملنا، ہمیں اس کے اوپر کوئی یقین نہیں، ہمیں تب یقین آئے گا کہ اللہ براہ راست ہم سے کلام کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تورات تو مل گئی، میں لے آیا، چلہ میں نے پورا کیا، آپ نے جو ہے وہ تورات مجھے دے دی، لیکن اب یہ قوم یہ کہتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم میں سے جو اثر و رسوخ والے آدمی ہیں 70 آدمیوں کا انتخاب کر، 70 آدمیوں کا انتخاب کر اور ان کے کو طور پہاڑ کے اوپر لے آ، میں براہ راست ان سے کلام کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آ گئے۔ اب جب بعض روایات کے اندر بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جب یہ کہ طور پہاڑ کے اوپر یا کہیں کھڑے ہوئے تو اوپر سے ایک بادل آیا اور اس بادل نے ان کو جو ہے وہ گھیر لیا اور اندھیرا سا چھا گیا، اس میں اللہ رب العزت نے کلام کی۔ اب کلام کرتے کرتے جب کلام شروع ہوئی تو کہنے لگے لا نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے، لا نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم نہیں مانتے، ہرگز ایمان نہیں لاتے یہاں تک کہ اللہ یہ پردے ہٹا دے، ہمارے سامنے آ کر ہم سے کلام کرے، تب ہم مانیں گے۔ ایسی گستاخی اور ایسی جو ہے وہ بے ڈھنگی باتیں، ایسے جو ہے وہ بے ڈھنگے مطالبے، آخر اللہ رب العزت کی ذات کب تک جو ہے رعایت دیتی، مہلت دیتی ہے، لیکن گرفت بڑی سخت ہے، مہلت دیتی ہے، لیکن جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دے کہ میں بخشنے والا ہوں، لیکن آگے فرمایا ان عذابی لشدید، لوگ یہ غفور الرحیم کو تو بڑا بیان کرتے ہیں، بڑا سنتے ہیں، بات بات کے کہتی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، مانتے ہیں غفور الرحیم ہے، لیکن آگے اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، جب میں پکڑ لیتا ہوں تو پھر میری گرفت سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، نہ کوئی چھڑوا سکتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر لفظ صاعقہ آیا ہے، صاعقہ، اور یہاں لفظ آیا ہے رجفہ۔ رجفہ کہتی ہے نیچے سے زلزلے کو، صاعقہ کہتی ہے اوپر سے آواز کو۔ اب اس سے پھر علماء کے دو طائفے بن گئے کہ آیا جو سورہ بقرہ میں واقع ہے اور یہ واقعہ یہ دونوں ایک ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ سورہ بقرہ والا واقعہ وہ الگ ہے، ان کے لیے صاعقہ تھا، اوپر سے جو ہے وہ چیخ آئی تھی ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، اور الرجفہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، لہذا ان کے اوپر زلزلہ آیا تھا، ان کو اللہ نے بے ہوش کر دیا۔ تو بعد نے کہا کہ یہ دونوں الگ الگ واقع ہیں، اور جمہور مفسرین نے کہا کہ نہیں دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی واقع ہیں، لیکن صاعقہ اور رجفہ یہ دونوں اللہ کے عذاب ان کے اوپر جمع ہو گئے تھے، اوپر سے چیخ آئی، نیچے سے زمین جو ہے وہ کانپنے لگی اور یہ اسی وقت بے ہوش ہو گئے۔ اب جب بے ہوش ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، پتہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل بڑی عجیب ہے، یہ تو تان و تشنیع کا بازار گرم کرے گی، کہے گی کہ موسیٰ لے کے اسی وجہ سے گیا تھا، ہمارے 70 آدمیوں کو چن کے جو لے کے گیا موسیٰ علیہ السلام، یہ لے کے ہی اسی لیے گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہمارے آدمیوں کو قتل کرا دیا، نعوذ باللہ، خود ہمارے آدمی کو جو ہے وہ لے کے تو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان کہ یہ بھی کہیں گے، ڈر بھی ہے کہ جب واپس جاؤں گا تو 70 آدمیوں کا الزام ٹھہرائیں گے اور پھر مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ کہنے لگے رب لو شئتا، اے میرے رب لو شئتا، اگر تو چاہتا تو اہلکتہم من قبل، اس سے پہلے بڑے مواقع تھے، آپ ان کو ہلاک کر دیتا، اور سمندر کے اندر جو تو نے ان کو نجات دی ہے وہاں ہی تو ان کو غرق کر دیتا، جیسا کہ فرعونیوں کو غرق کر دیا،
اور فرعون جو ہے وہ پیچھے آیا، فرعون کے ہاتھوں جو ہے وہ ہلاک کرا دیتا، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ان کو ختم کرا دیتا، وَإِيَّايَ اور مجھے بھی۔ پھر آگے کہنے لگے أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اللہ یہ حرکت تو بعض لوگوں کی ہے، ہاں سارے تو مجرم نہیں ہے، ان میں سے بعض لوگوں کی حرکت ہے، اور وہ بعض لوگ بھی بے وقوف ہیں۔ پتہ چلا کہ ایسی گھٹیا حرکتیں اور ایسی گستاخیاں جو ہے یہ بے وقوفوں کا کام ہے، جن کو اللہ نے دانائی اور عقل دی ہے، وہ ایسی گفتگو کرنا تو دور کی بات ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو فرمایا بما فعلنا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس حرکت کے بدلے میں کہ جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کی ہے؟ اللہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے آپ ہمیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ آگے فرمایا ان ہی الا فتنہ کن، اللہ میں جانتا ہوں تو نے جب فرعون کی گرفت سے بچایا، تو نے جب سمندر کے جو ہے وہ سمندر کی نہروں سے ہمیں بچایا، تو مجھے پتہ ہے کہ اب بھی تو حقیقتاً ہلاک نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، یہ اللہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، آپ آزمانا چاہتے ہو۔ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے ان کا ہلاک ہونا، یہ ایک آزمائش ہے۔ آگے کہنے لگے اللہ یہ آزمائش تو اس لیے کر رہا ہے کہ تو ان آزمائشوں کے بدلے میں بعض لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بعض لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ ایسی باتوں کو سب کچھ ہونے کے باوجود، معجزات دیگر دلائل کے ہونے کے باوجود جو نہیں مانتے تو وہ گمراہ ہو جاتی ہیں، اور جو ہے وہ معجزات آ جانے کے بعد مان لیتے ہیں کہ واقعی اللہ کرنے کے اوپر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ بھی ہمارے اللہ کی قدرت ہے، تو وہ ہدایت پا جاتی ہیں۔ فرمایا تو ذل بہا، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ آگے فرمایا انت ولینا، اللہ تو ہمارا کارساز ہے، اللہ تو ہمارا دوست ہے، فاغفر لنا، پس ہمیں تو معاف کر دے، ورحمنا، اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اللہ تو سب سے بہترین معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا الہ العالمین، جو پڑھا پڑھا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حاضرین کا بیٹھنا، حاضرین کا سننا، اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین میں سے جو پریشان ہے، جس کسی بیماری کے اندر، پریشانی کے اندر، مصائب کے اندر مبتلا ہے، اللہ رب العزت تمام پریشانیوں کو راحت اور سکون کے اندر تبدیل فرما، اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ میں سے اور ہمارے متعلقین میں سے جن کی بھی رشتہ دار اور جن کی بھی دوست احباب، جن کی بھی بھائی اللہ رب العزت دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ جن کے یہ رشتے قائم ہیں، اللہ ان کو قائم دائم رکھ، اور اللہ رب العزت ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ باران رحمت عطا فرما، یا اللہ خیریت کی رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔